یہ جو موضوع روایت اب میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بڑی خطرناک قسم کی یہ روایت ہے۔ میں اس کے بارے میں قطعاً بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جناب یہ بڑی میٹھی روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے، یہ بڑی خطرناک روایت ہے۔ اور دیکھیں کہ تمام عزتوں میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی عزت دار لوگ پیدا کیے ہیں، ہر کسی کی اللہ تعالیٰ نے عزت دار بنایا ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنی بھی ان کی امتیں آئی ہیں، تمام لوگ عزت دار لوگ ہیں۔ اور اگر تمام انبیاء کرام میں سے بھی سب سے کوئی افضل ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ و صفات ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کر کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے آگے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو یہاں پر آج جو میں ایک من گھڑت موضوع روایت جو ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یہ کافی دفعہ یہ سننے میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ چلتے پھرتے بھی اور ویسے بھی اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جھک جاؤ، کہ اگر جھک جانے میں عزت کم ہو جائے جھک جانے میں کیا ہو جائے، عزت کم ہو جائے تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتنی بڑی بات کو منسوخ کر دینا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، اپنے لب و لہجہ کو نرم بناؤ۔ مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اگر کوئی تمہیں مارے تو تم آگے سے جھک جاؤ، مزید جھک جاؤ، اور جھک جانے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ یہ موضوع روایت ہے، موضوع روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرنا یہ جہالت اور جہالت ہے، اس کے علاوہ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔